اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں اس دنیا کے اندر ہی اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا اس دنیا کے اندر ہی، ابھی دنیا کے اندر موجود تھے، فرمایا میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی رضا کے وہ کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ انہوں سے مراد اصحاب محمد ہیں، یعنی اصحاب محمد نے جو کام بھی کیے ہیں وہ میرے مولا کے، میرے اللہ رب العزت کی رضا کے کام ہیں۔ اصحاب محمد نے جو کام بھی کیے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی رضا کے ہیں۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ میرے اور آپ کے اصحاب، میرے اور آپ کے صحابہ کے کون کون سے کام تھے کہ جن کی وجہ سے میرے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ہی اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ جب ہم اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو یہی ہمارے دل و دماغ میں بات آتی ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق اور اصحاب محمد کے عملوں کے مطابق ہوں گے ہمارے تمام کے تمام کام، تو اللہ کی رضا کے ہم دنیا میں بھی مستحق ہیں اور اللہ کی رضا کے ہم آخرت میں بھی مستحق ہیں۔ اصحاب محمد ہمارے لیے نمونہ بن کے آئے، ہمارے لیے اصحاب محمد نمونہ بن کے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے بہترین نمونہ بن کے آئے۔ آقا نے محنت کی اصحاب محمد پر، ایک پر اتنی محنت کی کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں، ایک پر اتنی محنت کی اور پھر اس محنت کا جواب یہی تھا، اس محنت کا رزلٹ اور نتیجہ یہی تھا کہ جو پہلے ابو بکر تھا پھر صدیق بن گیا، پہلے عام شخص تھا پھر صحابی بن گیا، پہلے عام شخص تھا پھر عمر فاروق بن گیا، پہلے عام شخص تھا پھر عثمان غنی بن گیا، پہلے عام شخص تھا پھر حیدر کرار بن گیا، پہلے عام شخص تھا پھر ذوالنورین بن گیا، پہلے عام شخص تھا پھر صحابہ بن گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو اپنی زندگیوں میں لایا، اللہ کے ہر حکم کو اپنی زندگیوں میں لایا تو ان کی زندگی بھی بدل گئی، ان کی دنیا میں بھی کامیابی ہو گئی اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی ہو گئی۔ اب ہم نے سوچنے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے کام کیے ہیں تو جواب یہی آتا ہے کہ اصحاب محمد کی صبح بھی کامیاب ہے، اصحاب محمد کی دوپہر بھی کامیاب ہے، اصحاب محمد کی شام بھی کامیاب ہے۔ ہم نے سوچنا ہے ہماری صبح کیسی ہے، ہم نے سوچنا ہے ہماری شام کیسی ہے، ہم نے سوچنا ہے ہماری رات کیسی ہے، ہم نے سوچنا ہے ہمارا دن کیسا ہے، ہم نے سوچنا ہے ہماری رات کیسی ہے، ہم نے سوچنا ہے ہمارا بازار میں جانا کیسا ہے، ہم نے سوچنا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، ہم نے سوچنا ہے ہمارے اساتذہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، ہم نے سوچنا ہے ہمارے والدین کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، ہم نے سوچنا ہے ہمارے والدین کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، ہم نے سوچنا ہے ہمارے دوست احباب کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ اگر ہمارے تعلقات اصحاب محمد کی طرح ہے تو ہم بھی کامیاب ہیں، اگر ہمارے تعلقات اصحاب محمد کی طرح نہیں ہے تو ہماری کامیابی نہیں بلکہ ہم اس دنیا میں بھی ذلیل ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہیں۔ لیکن اس چیز کی ہمیں پتہ تب چلے گا کہ جب ہم فکر اور سوچ کریں گے، اس چیز کی ہمیں پتہ تب چلے گا جب ہم اس کے اوپر توجہ دیں گے۔ ہم نے سوچنا ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اصحاب محمد کی طرح ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر سوچنا بھی ہے، اس پر فکر بھی کرنی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جب ہم عمل کر کے اس چیز کے اوپر پورے اتر جائیں گے، اصحاب محمد کو بھی دنیا میں میرے رب نے کہہ دیا کہ تم سے میں راضی ہوں، اور پھر میرے رب کا یہ اعلان ہے کہ تم ساری کی ساری زندگی حبیب اصحاب محمد کی طرح لے آؤ، میرے حبیب کی طرح تم اپنی ساری کی ساری زندگی لے آؤ، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم دنیا میں کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب
شرط اول یہ ہے کہ ہم اپنے گھر بار میں جا کر دیکھیں گے کہ ہمارا صبح کیسے ہے، ہماری شام کیسی ہے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کیسی ہے۔ جب ہمیں سمجھ آ گئی، پتہ چل گیا کہ حبیب خدا کے حکموں کے مطابق، خدا کے حکموں کے مطابق، حبیب خدا کے طریقوں کے مطابق، اصحاب محمد کے طریقوں کے مطابق، جب ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی اصحاب محمد کے طریقوں کے مطابق ہوگی تو پھر ہم نے سمجھ لینا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ شرط اول کیا ہے کہ ہم سوچیں گے اپنی گریبان کے اندر جان کر کہ میرا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میرا والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میرا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، غرض اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے۔ جب ہمارے تمام تعلقات اللہ کے حکموں کے مطابق ہو گئے تو پھر ہم بھی کامیاب ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلی بات کرتا چلوں، چونکہ دفاع صحابہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے، صرف لازم ہی نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں فرض ہے۔ حضرات علماء اکرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر اصحاب محمد کا دفاع کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ہم اصحاب محمد کا دفاع اس وقت کے اندر نہیں کریں گے تو یقیناً ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یوں کہتا ہوں کہ جو دلے کمینے، جو لوگ اصحاب محمد کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اصحاب محمد کو گالیاں بکواس دیتے ہیں، برا بالا کہتے ہیں، ان سے میں یہ بات کہنے لگتا ہوں آج کا دور تو ایسے ہے، بالخصوص ملک پاکستان کے اندر تو ایسا دور ہے کہ داڑھی شیو کرنے والے کوئی سرکاری لٹار ہوا تو آ کر مذہبی اسکالر بن جاتا ہے، آ کر کہتے ہیں کہ یار سوچنے کی بات ہے کہ اصحاب محمد جنتی ہیں کہ نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں ارے بابا اصحاب محمد جنتی کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں میرے رب نے ان سے کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہے۔ دنیا میں میرے رب نے کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو۔ میرے اللہ نے انہیں دنیا میں اپنی رضا دے دی۔ تو پھر ہمیں پتہ چل جائے، پھر ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اصحاب محمد تو اللہ کے سچے رسول کے صحابی ہیں، اللہ کے سچے حبیب کے حبیب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ایسے موقعوں پر اصحاب محمد کا دفاع کرنا ہے، ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی اصحاب محمد کی پیروکاری کرنی ہے، ہمیں ہر جگہ پر اصحاب محمد کی ناموس کا تحفظ کرنا ہے، اصحاب محمد کا دفاع کرنا ہے، اصحاب محمد کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا ہے۔ اصحاب محمد کا دفاع ہی نہیں کرنا، میں کہتا ہوں اصحاب محمد کی پیروی بھی کرنی ہے۔ اپنے تمام زندگی کے کاموں کو اصحاب محمد کی طرح کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ جب کامیابی ہوگی تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فرض بھی ہم نے پورا کرنا ہے کہ اصحاب محمد کا دفاع کریں گے۔ اس کے لیے سب تیار ہیں نا؟ آخر میں آخری بات، بالکل آخری بات کہہ کر میں آپ سے جانا چاہوں گا، وقت بہت اوپر ہو چکا ہے، کہ اصحاب محمد کا دفاع پر فرض ہے۔ اب ہم نے کیسے دفاع کرنا ہے؟ جہاں بھی جس جگہ پر بھی ہم جائیں، اصحاب محمد کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، اصحاب محمد کے طریقوں کو اپنے کاموں کے اندر لائیں، اپنے کام اصحاب محمد کے کاموں کے مطابق کریں گے پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ دفاع یوں کرنا ہے کہ کوئی بھی اصحاب محمد کو برا بالا کے اسے اچھے طریقے سے بٹھا کر سمجھانا ہے، اگر نہ سمجھے علماء کرام کے پاس لانا ہے، پھر آگے علماء کرام جانے وہ جانے، اگر نہ مانے پھر میرا رب تو کہیں انہیں جانے نہیں دے گا۔ اس بات کے اوپر ہم سب نے عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم جو کچھ باتیں کہیں اس کے اوپر مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔